للذین استجابوا، ان لوگوں کے لیے استجابوا جنہوں نے بات مانی، لربہم اپنے رب کی۔ الحسنہ بہترین حالات ہیں، بہترین حالات، یہ میں نے اس کا ترجمہ کیا، حسنہ کا ترجمہ یعنی بہترین انعامات یا بہترین حالات۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جنہوں نے لم یستجیبوا نہیں بات مانی، لہو اللہ کی، لو انا اگر ہو ان کے لیے، ما فی الارض جو کچھ دنیا میں زمین میں ہے، جمیعاً سارے کا سارا، ومثلہ اور اس کی مثال یعنی اتنا ہی، معہ اس کے ساتھ اور بھی ہو، لفتدوا بہ تو وہ چاہیں گے، افتدوا فدیے میں بدلے میں پیش کر دیں، بہی اس کے، لفتدوا تو وہ فدیے میں پیش کر دیں، بہی اسے، تاکہ اور جان چھڑا لیں، یہ معذوف ہے، اور جان چھڑا لیں، لیکن نہیں چھٹے، یہ آگے معذوف چھوڑ دیا گیا آپ حضرات کے لیے کہ آگے جملہ مکمل کر لیں نا۔ عربی زبان کا کمال تو یہ ہے کہ بس بات کرنی، یہ چونکہ ہے نا تحریر نہیں ہے نا، یہ تقریر ہے نا باہم، تو جس طریقے سے ایک آدمی بات کرتے ہوئے دوسرے کو اتنی سی بات کرتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اگلا جملہ یہ خود جانتا ہے، اس طریقے سے یہ بیان کیا گیا۔ للذین استجابوا لربہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے استجابت ہے، استجابت کا مطلب ہے کسی دعوت کو قبول کر لینا، تو بات مان لینا، انہوں نے بات مان لی، لربہم اپنے رب کی، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی بات مان لی، یعنی اپنے رب کی اطاعت کی، اپنے رب کی کے دین کو مانا اور اس کے مطابق زندگی بسر کی، وہ سارا استجابت کے اندر آ گیا کہ جنہوں نے جواب جو ہے وہ قبولیت کی شکل میں دیا۔ ان کے لیے کیا ہے؟ الحسنہ، الحسنہ جو ہے یہ احسن، حسن مینا اچھا، حسن مینا اچھا، احسن مینا سب سے زیادہ اچھا، سب سے زیادہ اچھا، احسن یہ تفضیل کا صیغہ ہوتا ہے، جیسے میں بتا چکا ہوں، فاضل، فاضل، افضل، بہت افضل، کبیر بڑا، اکبر سب سے بڑا، یعنی اس میں یہ موازنہ ہوتا ہے دوسرے کے مقابلے میں۔ تو احسن مینا بہت اچھا، تو احسن کا یہ مؤنث کا صیغہ ہے، احسن کا مؤنث کا صیغہ ہے حسنہ، اصغر چھوٹا یعنی دوسروں کی نسبت چھوٹا، اور اگر بچی ہو یا اور مؤنث ہوگی تو کہیں گے صغرا۔ اسی طریقے سے یہ حسنہ یعنی اب یہ مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی الحالۃ الحسنہ، یعنی سب سے بہترین حالات اس کے ہوں گے، سب سے بہترین انعامات ہوں گے، ایک الحسنہ، سب سے اچھا انجام، سب سے بہترین پیشکش، سب سے بہترین حالات، سب سے بہترین انعامات۔ الحسنہ کے ایک ایسا پیارا لفظ استعمال کیا گیا اس ساری اچھی تصویر بیان کرنے کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو اس ایمان کے اور اطاعت کے مقابلے میں دے گا چیزیں، اس کی اچھی تصویر پیش کرنے کے لیے یہ بھی کہہ دیا جاتا تھا کہ ان کے لیے جنتیں ہوں گی، اور کہتا ہے قرآن ان کے لیے جنتیں ہوں گی، ان کے لیے رضوان ہوگی، ان کی اللہ کی رضامندی ہوگی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا اکرام ہوگا، ان کے لیے اچھی صحبت ہوگی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہوگی، بہت کچھ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں قرآن نے بیان کی، لیکن جب ایجاز کے اوپر قرآن آ جائے تو پھر اس کا کوئی جواب نہیں، وہاں بھی آدمی یعنی دنگ رہ جاتا ہے۔ الحسنہ کہہ دیا بس، الحسنہ، اس میں تمام جو چیزیں آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی آدمی کا اچھا جواب دینے کی اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی، وہ اس میں درج ہے۔ الحسنہ اچھے حالات، اچھے انعامات، اچھا اکرام، اچھی پیشکش، اچھی مغفرت، اچھی چیزیں ساری اس کے اندر آ گئی۔ الحسنہ، حسنہ خبر ہے، للذین استجابوا لربہم، یہ ہے مبتدا، اتنی ہے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کی بات کو مانا، اس کی خبر یہ ہے الحسنہ، ان کے لیے حسنہ ہے۔ الحسنہ جو ہے یہ وہ مبتدا ہے، یہ اس کی خبر ہے۔ اردو کی گرامر تو آپ جانتے ہیں، تو خبر خبر ہے، خبر کو آپ مبتدا کے اندر تو نہیں نا شامل کر سکتے، خود مبتدا کے اندر ہی خاصا زور ہے، جنہوں نے اپنے رب کی بات کو مانا۔ مبتدا معرفہ ہونا چاہیے، خبر جو ہے نکرہ بھی آتی ہے اور معرفہ بھی آ جاتا ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جنہوں نے لم یستجیبوا نہیں بات مانی، لہو اللہ کی، عقل، فکر، توحید، عقیدے، یقین، ہر لحاظ سے عمل نہیں مانی، تو یہاں تو لفظ ان کے لیے آنا چاہیے تھا نا، کہ ان کے لیے پھر برے حالات، سو کے لفظ کا کوئی آنا چاہیے تھا،
کیا ہے ان کے لیے، یا سو کوئی آنا چاہیے تھا کہ ان کے لیے برے حالات ہیں، لیکن نہیں. دیکھیے یہ قرآن کا اندازہ، جنہوں نے اپنے رب کی بات نہیں مانی تو اس میں قرآن نے اس کا جو آگے خبر دی ہے کہ جس کو اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے ان کے لیے برے حالات ہیں، وہ طاقت نہ پیدا ہوتی جو اس انداز میں آ گئی، وہ ان کے لیے کیا ہوگا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لو انا لہم، اگر تحقیق لہم یہ ما فی الارض جمیعا، جو کچھ دنیا کے اندر ہے سارا، یہ دنیا کی مال و دولت اور دنیا کی جتنی بھی انعامات اور نعمتیں جو بھی ہو سکتے ہیں، ما فی الارض، جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے، جمیعاً، پھر تاکید سارے کے سارے، یعنی خود ما جو ہے اس کے اندر بڑی عمومیت ہوتی، ما فی الارض یعنی جو کچھ اس زمین کے اندر، اور جمیعاً ساری کے ساری، ومثلہ، اور اس کے مثال، اس کے برابر، اور اتنی، یعنی یہ دنیا اتنی اور اتنی ایک اور دنیا معہو اس کے ساتھ بھی ان کے پاس ہو، تو لا افتدو، لام البتہ افتدو فدیہ سے نکلا، افتدو تو وہ فدیے میں پیش کرنا چاہیں گے بھی اس کو، وہ دنیا اور اس کے مثل دونوں فدیہ میں پیش کرنا چاہیں گے، کسی چیز کا دینا کہ یہ آپ لے لیں اور یہ مجھے یہاں چھوڑ دیں، فدیہ دینا، تو وہ فدیے میں پیش کریں گے، پیش کرنا چاہیں گے بھی اس کو، زمین کی ہر چیز اور اس کی مثل بھی پوری. آگے جواب محذوف کر دیا گیا، کیوں فدیہ، اتنا فدیہ دینے پر کیوں آ جائیں گے وہ، کیوں یہ کریں گے، تاکہ ان کی اس سزا سے جان چھوٹ جائے جو ان کو ملے گی، یا ان برے حالات میں وہ نہ آئیں جو ان کے لیے وہاں ہیں، تو وہ اس کو سارا کچھ اس کو پیش کریں گے. یہ ایسا جواب دیا. اور یہ اگر قرآن کی الفاظ یہ ہیں انسان کے، اس وقت یہ خیالات ہوں گے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا دے کر وہ یہ خواہش کرے گا کہ جتنی دنیا تھی وہ اور اتنی ایک اور دنیا، بلکہ قرآن کے اگر بیان کیے جائے تو مثلہ معہو کا مطلب یہ ایک اور بھی ہو دنیا، تو وہ مجھ سے لے لی جائے اور مجھے میری مغفرت کر دی. الحسنہ کا تو چلیے حصول ہم بعد میں چاہیں گے، برابر سرابر چھوڑ دیا جائے. تو یہ اس آیت کا زور آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے اس وقت یہ اس طرح کے تصورات اور اس طرح کی مشکل میں گرفتار ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا کر اس لیے کہتے تھے، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ اور بڑا فیضان حاصل کیا، بلکہ جو وادیوں کا ذکر آیا ہے تو ان بڑی وادیوں میں سے جنہوں نے فیض رسالت کو خوب اپنے اندر اخذ کیا اور آگے دنیا تک اس کو کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں بہت اچھے اچھے خطابات دیے اور بہت اچھے الفاظ سے یاد کیا. اور قرآن کریم کے اندر بعض ایسی مثالیں موجود ہیں جن پر حضرت عمر خود فخر کیا کرتے تھے کہ میری رائے جو تھی اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا. اور ایسے کئی 3-4 مثالیں ایسی ملتی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تصدیق کی کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ حضرت عمر کی رائے تھی، انہوں نے سوال اٹھایا اور اسی کے مطابق ہی. مثلا پردے کا مسئلہ، عورتوں کا پردہ نہیں ہوتا تھا اس وقت، عورتیں جو تھیں بس سنبھل کر نکلتی تھیں لیکن حجاب نہیں تھا. تو حضرت عمر نے یہ خواہش اظہار کی کہ اے کاش کے ان عورتوں کے اوپر کوئی پردہ نازل ہو جائے کہ چہرہ ننگا کر کے اور اس طریقے سے نہ نکلیں. اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ آیت حجاب نازل ہو گئی. اور اس طریقے سے اور مثالیں بیان کرتے ہیں مفسرین 3-4. تو مطلب یہ ان کا مقام ہے اسلام کے اندر جو مقام ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جتنی اسلامی تحریک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو تھوڑی مہلت ملی، کام تو انہوں نے بڑا کیا، لیکن اس کے بعد حضرت عمر نے ایسی مضبوط بنیادیں قائم کر دیں اور ایسی اچھی مشینری بنا دی اور ایسا عمدہ قسم کا وحی اور کتاب و سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی روشنی میں دنیا کے اندر وہ نظام اسلام کا چلا کے دکھا دیا کہ جس کے بعد اس کے آگے بڑی برکات نکلی. تو اپنی اسی خدمت کے دوران ہی وہ خود بھی گھبرا کر یہ کہا کرتے تھے، یہ جیسے سیوطی نے لکھا، سیوطی کی تاریخ خلفائے راشدین عربی کے اندر ایک چھوٹی سی کتاب ہے تو وہ چھوٹی سی لیکن اس کے اندر بڑے نقطے چھوٹے چھوٹے جمع کر لیتا ہے کہیں سے، یہ سیوطی کا کمال. تو وہ اس میں حضرت عمر کا یہ بیٹھے بیٹھے تک سوچ کر بیٹھے رہتے، درخت کے نیچے کہیں بیٹھے ہیں اور بس وہ سوچ میں پڑ گئے ہیں. اور سوچتا جب انسان تو پھر ایک مومن کی سوچ پھر دنیا کے اوپر تھوڑی رہتی ہے، وہ تو پھر آگے نکل جاتی ہے. آگے کیا ہوگا؟ تو تنکے اٹھا کر کہتے تھے کہ اے کاش میں تنکا ہوتا، یہ تنکا ہوتا، بس یہ ہے پامال ہوتا رہتا، ختم ہو گیا اور زندگی ختم ہو گئی. مجھے تو حساب دینا ہے، مجھے خدا کے اپنی زندگی کا، اپنے اعمال کا، الفاظ کا، تصرفات کا، ساری چیزوں کا مجھے تو کھاتا آگے جا کر پیش ہوگا، مجھے تو اس کھاتے کا سامنا کرنا ہے. تو یہ گھبرا کر کہتے تھے کہ کاش میں تنکا ہوتا، بس لوگ مجھے مسل دیتے اور بس میرا آگے کوئی حساب کتاب نہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے تو یہ چیزیں تو ہیں نہیں اب،
یہ وہی بتا رہی ہے کہ انسان جنہوں نے اللہ رب کی اپنے رب کی بات کو نہیں مانا، ان کو یہ کہنے کی بجائے کہ بھئی انہیں سخت سزا ملے گی، یہ کہہ دیا کہ یہ اس لیے کہہ دیا تاکہ انسان جو ہے نا سخت سزا سنا دی جائے گی، اس سے اتنا انسان کا ذہن نہیں ہلتا جتنا یہ دنیا کی خاطر ہی تو انسان سارا کام خراب کرتا ہے، اس دنیا کی خاطر، اس کے عیش، اس کے مزے، اس کے مادی فوائد، اسی کو کہہ دیا ہے کہ یہی چیز جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خاطر تم اپنا آخرت جو ہے اس کو بھول جاتے ہو، تو یہ ساری کی ساری دنیا اور اس کے مثال اور دنیا اور اس کے مثال اور دنیا، اس وقت تم کہو گے یہ ساری ہم دے دیں اور ہمیں یہ ایک مغفرت کا پروانہ ہمیں مل جائے، برابر سرابر چھوٹ جانے کا پروانہ ہمیں مل جائے۔ اور یہ حضرت عمر کے الفاظ میں کہ میں اگر دنیا کے آخرت میں برابر سرابر اللہ نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کامیاب ہوں، یعنی وہ یہاں تک آ جاتے تھے کہ بس برابر سرابر ہو جائے کہ عمر لینا دینا تیرا برابر، بھائی نہ تو اسے کوئی لینا نہ تجھے کوئی دینا، تو میں کہوں گا میں تو بڑا کامیاب۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہ وہ لوگ ہیں کہ لہم ان کے لیے ہے سوء الحساب، برا حساب، ومأواہم اور ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، ومأواہم اور ان کا مأوا ٹھکانہ آ چکا یہ لفظ، اب اس کو آپ بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، وبئس المہاد اور وہ بہت برا ہے بستر، مہاد جو چیز نیچے بچھائی جاتی ہے، مہاد بہت برا ہے وہ بستر۔